بالوں والی جناتی کھوپڑیاں۔ یہ واقعات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس طرح کے متعدد واقعات ہمارے شہر دنیا پور کے گورنمنٹ پرائمری گرلز اسکول میں پیش آ چکے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ میرے بڑے بھائی امجد علی شہزاد کے ساتھ اس طرح پیش آیا۔ آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں اور میرے دوست ہر اتوار کو صبح کے وقت کرکٹ کھیلنے چھوٹے اسکول جایا کرتے تھے۔ ایک اتوار ہم حسب معمول کرکٹ کھیلنے گئے اور ہم نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔ میں اس وقت فیلڈنگ کر رہا تھا کہ اچانک میرے ساتھی کی شاٹ پر گیند اسکول کے کمروں کی پچھلی دیوار کے پیچھے چلی گئی۔ میں نے گیند کو پکڑنے کے لیے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب میں گیند والی جگہ پر پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہاں کوئی گیند نہ تھی اور اس جگہ بہت ساری کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور ان کھوپڑیوں کے اوپر بال بھی تھے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر دہشت طاری ہو گئی اور خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ سن کر میرے ساتھی میری طرف بھاگے آئے۔ اس وقت تک میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ یہ سارا خوفناک منظر دیکھ کر ان پر بھی دہشت طاری ہو گئی۔ وہ سب مجھے چھوڑ کر خوف کے مارے باہر کی طرف بھاگے اور اسکول کے باہر سے چند لوگوں کو وہاں لے آئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں کوئی کھوپڑی نہ تھی اور میں وہیں بے ہوش پڑا تھا اور گیند میرے پاس پڑی تھی۔ میرے دوست مجھے فوراً قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جہاں تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا۔ میرے ساتھ میرے والدین بھی وہیں کھڑے تھے۔ وہ مجھے گھر لے آئے اور مجھے سخت ڈانٹا کہ آج کے بعد تم کہیں نہیں کھیلنے جاؤ گے۔ آج میں گورنمنٹ ڈگری کالج شیخو پورہ میں گریجویٹ کا طالب علم ہوں، لیکن آج بھی جب مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو مجھ پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات پیش آتے ہیں جنہیں انسان چاہے بھی تو نہیں بھلا سکتا۔ یہ واقعہ 2002 ہجری کو میرے ماموں جان کے ساتھ پیش آیا۔ تقریباً 2 سال پہلے میرے ماموں ہارون الرشید کی شادی تھی اور انہوں نے شادی کے موقع پر فرمایا، ماموں کپاس کی خریداری کرتے تھے اور اس وقت کا تعلق بھی اسی کاروبار سے ہے۔ ماموں کہنے لگے، میں کپاس کا کاروبار تقریباً 1989 ہجری سے کر رہا ہوں اور الحمدللہ علاقے میں اچھے تعلقات بھی ہیں۔ میں گلزار پور شام کو گیا۔ رانا علی شیر عرف لیلا کی کپاس خریدنا تھی۔ تقریباً 300 من کپاس میں نے خریدی اور ٹرالے پر لوڈ کرا دی اور خود موٹر سائیکل لے کر چلنے کے لیے تیار ہوا، لیکن رانا علی شیر نے مجھے روکنے کی کوشش کی کہ رات کافی ہو چکی ہے، آج رات یہیں میرے پاس گزار لو، لیکن اس کے اصرار کے باوجود میں نہ رکا اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چل پڑا۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ میں نے ہاتھوں پر دستانے چڑھائے ہوئے تھے اور شال کو اوڑھ رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ سفر گزرتا رہا۔ اسی راستے میں ایک دربار آتا ہے جسے پیر امید الدین کا دربار کہتے ہیں۔ یہ بہت پرانا دربار ہے، سنسان علاقے میں، درختوں کی جھرمٹ میں اور سڑک کے بالکل کنارے پر یہ واقع ہے۔ میں جیسے ہی دربار کی حدود سے نکلا تو میرے سامنے ایک بکری کا بچہ آ گیا۔ دور نزدیک کوئی مکان نہیں تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کو روکا اور اس بکری کے بچے کو اٹھا کر اپنے آگے بٹھا لیا۔ ابھی جمالہ پہنچنے میں تھوڑا سفر باقی تھا کہ بکری کا بچہ انسانی بچے کی شکل میں آ گیا۔ میں نے زور سے جھٹکا دے کر اسے ایک طرف پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ نیچے گرا، اچانک اس نے ایک عورت کی شکل اختیار کر لی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم بچ گئے۔ میں نے جلدی سے موٹر سائیکل بھگائی
اور گھر آ کر ہی بریک لگائی۔ میں بجائے سردی کے کانپنے سے خوف سے کانپ رہا تھا، اور اتنی سردی ہونے کے باوجود مجھے پسینے آئے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے آ کر بستر میں گھس گیا۔ اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اتنا خوف مجھے زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ اس واقعے کے بعد میں 3 دن تک بخار میں مبتلا رہا۔ آج وہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ماموں سلامت موضوع جمالات تحصیل دنیا پور میں مقیم ہیں اور نماز پنجگانہ بڑی پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ خدا ان کے رزق میں برکت دے، آمین۔